بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج کلاس چندرا کروا لیا گیا. اسٹوڈنٹ بڑے جذباتی تھے اس چیز کو لے کے کہ آج جی کلاس چندرا کرا لیا، جبکہ ہم نے تیاری کی تھی انسٹرکٹر کی، آفیشیل کی، بزنس پیراگراف کی اور 7 کامن بک جو ہے اس کی. تو اس پہ میں تو یہی کہوں گا کہ بچوں کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ پتہ چل چکا ہوا تھا جو پیچھے ٹیسٹ گزرے پی پی ایس سی کے، ان میں سے ایک ٹیسٹ میں کلاس چندرا کو کرایا گیا تھا. تو بچوں کو ٹچ تو رہنا چاہیے تھا اس کے ساتھ ہی. جس طرح برائٹ فیوچر انسٹیٹیوٹ، شارٹ ہینڈ انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ ساتھ ٹچ رہا ہے. اور بڑی مزیداری کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کل جو آپ کا پہلے بیچ کا ٹیسٹ ہے، آج ہوا، پی پی ایس سی نے کروایا، ڈکٹیشن کروائی. وہ میں نے ٹرائل، جو ہمارا ایک کمپیٹیٹیو ٹیسٹ ہم لے رہے ہیں، اس سے پہلے میں ٹرائل دیتا ہوں، تو وہ سارا جو پیراگراف ہے وہ ٹرائل میں نے کروایا. تو وہ بچے بڑے خوش تھے آج کے کل میں نے وہ کر لیا تھا اس کو. اگرچہ ہم نے 2-4 بار نہیں کیا، ایک بار ہی کیا، لیکن وہ گو تھرو ہو جاتا ہے، مائنڈ میں ورڈ رہ جاتے ہیں. بہرحال وہ ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہوئے تھے. اسی جو کلاس چندرا کو جب سے پی پی ایس سی نے لیا تب سے اب تک کافی دفعہ ہم ان کو رپیٹ کر چکے ہوئے ہیں، پہلے کوئی 30 پیراگراف اس کے. تو بچے کافی ایکسائٹڈ تھے اس کو لے کے کہ جی ہم نے یہ پیراگراف کیا اور بڑا اچھا ٹیسٹ ہو گیا، ایکسیپٹ 1 or 2 اسٹوڈنٹس. باقی میں نے 2 چیزیں آج دیکھیں اور اس کی وجہ سے مجھے کافی پریشانی بھی ملی، ڈسٹربینس ہوئی. وہ بچوں کے لیے بھی ظاہر ہے، ان کے لیے تو تھی، میرے لیے بھی پریشانی بنی کہ ہماری ایک بچی تھی آن لائن اسٹوڈنٹ، وہ عارف والا یا شاید ویاڑی سے کہیں سے آئی ہوئی تھی یا آ رہی تھی. تو موٹر وے کے بند ہونے کی وجہ سے وہ کافی لیٹ ہوگی اور وہ ٹائملی نہیں پہنچ سکی. تو پھر اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. میں نے اسے بتایا کہ بیٹا اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے تھا، آپ کو کل وہاں سے چلنا چاہیے تھا. آپ مجھے بتا دیتی، اگر آپ کا کوئی یہاں پہ اکاموڈیشن کا مسئلہ تھا یا کوئی دوسرا ایشو تھا تو آپ مجھے بتاتی، میں آپ کا وہ حل کرتا. بہرحال آپ کو کل آنا چاہیے تھا، لاہور پہنچنا چاہیے تھا. اور چونکہ آپ کا پہلا بیچ تھا اور پہلا بیچ ویری ارلی مارننگ وہ کنڈکٹ کر لیتے ہیں 8:30 بجے، تو وہ اس میں تو اگر آپ فار ایگزامپل گھر سے ہی آ رہے ہیں تو آپ تو مطلب نیک و نیک ہو کے آپ پہنچیں گے وہاں پہ، اور پھر کیا آپ پرفارم کریں گے؟ وہ تو آپ سٹریس میں ہوں گے، اتنا سفر کر کے آپ آئے ہوں گے اور تھکے ہوں گے مینٹلی طور پہ. تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ غلطی تھی ان کی. پھر ہم نے پی پی ایس سی رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نے پالیسی بنا دی ہوئی ہے کہ جو بندہ لیٹ ہوتا ہے ٹیسٹ کے سٹارٹ ہونے سے پہلے اگر آ جاتا ہے، تو چاہے وہ رپورٹنگ جو ٹائم ان کا وہ نکل گیا ہے تو ہم اس کو کر لیتے ہیں کنسیڈر، لیکن اگر وہ ٹیسٹ سٹارٹ ہو گیا تو پھر ہم اس کو کنسیڈر نہیں کرتے. ان کے پیچھے بھی ان کی آبزرویشن کافی اسٹرانگ تھی. پی پی ایس سی کہہ رہا تھا کہ جی ہم نے دیکھا ہے پریویس ہسٹری میں کہ بچے جان بوجھ کے لیٹ ہوتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ٹیسٹ کس طرح کا آنا ہے، یا کون سا ٹیسٹ آ رہا ہے، یا کس طرح کی ورڈنگ آ رہی ہے، یا کون سے پیراگرافس پی پی ایس سی کو ڈکٹیٹ کروا رہا ہے. تو اس کو لے کے ان کی ریزرویشن تو ٹھیک تھی، پی پی ایس سی کی آبزرویشن، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا جی ہم اس کو کنسیڈر نہیں کر سکتے، آپ چاہے اپلیکیشن دے دیں لیکن یہ آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جائے گی. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ کا کل ٹیسٹ ہے تو آپ کل نہیں آج ہی روانہ ہوں، لاہور پہنچے. لاہور چاہے آپ لیٹ نائٹ پہنچ جائیں، لیکن کم سے کم لاہور پہنچے اور کل آپ ارلی مارننگ فریش ہو کے یہاں سے جائیں اور ٹیسٹ اپنا دیں. اس میں بڑا فائدہ ہوگا، آپ ایزی ہوں گے اور ریلیکس ہوں گے، فریش ہوں گے، تو اس میں آپ کے جو پاسنگ چانسز ہیں وہ آپ کے بڑھ جاتے ہیں. دوسری چیز یہ تھی، ایک بچی اور تھی ہماری آن لائن، اس کا یہ ایشو آیا کہ وہ اپنی رول نمبر سلپ نہیں لے کر آئی ہوئی تھی. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے رول نمبر سلپ جو ہے وہ ساتھ لے کے جانی ہے. تو اس کا مسئلہ ہوا، پھر ایونچولی یا ریزلٹینٹلی انہوں نے ان کو اپیئر نہیں ہونے دیا ٹیسٹ میں. تو کوشش کریں اپنی جو 2 ہی چیزیں ہیں پی پی ایس سی کو ریکوائر ہوتی، رول نمبر سلپ اور آپ کا سی این ای سی کارڈ، ٹھیک ہے. یا ہو سکتا ہے انہوں نے آپ کو میسج کیا ہو کہ یہ چیزیں چونکہ آپ کی وہاں پہ
ڈیفیشنسیز تھی آپ یہ اپلیکیشن کے ساتھ، تو وہ آپ کو ساتھ لیتے آئیے گا. بہر کیف آپ کی جو 2 چیزیں جو ان کو چاہیے ہوتی ہیں وہ آپ ساتھ رکھیں اور پھر ٹیسٹ کے لیے وہاں سے روانہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ وہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے، اب اس ٹائم پہ کوئی شاپس بھی نہیں کھلی ہوتی، نہ مارکیٹس کھلی ہوتی تاکہ آپ ٹائملی اس کو پرنٹ آؤٹ کروا سکیں اپنی رول سلیب کو، تو اس میں کافی سارے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں. سو کوشش کریں یہ 2 چیزیں اپنے ساتھ رکھیں. آخری چیز جو میں آپ کو بتاؤں گا، کچھ اسٹوڈنٹس اس ٹیسٹ کو لے کے جنہوں نے کلاس چیندرا پہلی بار کیا، یا ابھی وہ ریسنٹلی یا ابھی جلدی سے یا ابھی کچھ دن پہلے ہی وہ 7 سے موو انہوں نے کیا نیوز پیپر پہ، تو ان کے لیے تھوڑا سا مسئلہ تھا کلاس چیندرا کو لے کے. تو میں ان کے لیے سجیسٹ یہی کروں گا کہ نیور گیو اپ. آپ کبھی ہاریں نہیں، کبھی ہار نہ مانیں، کوئی مسئلہ نہیں. زندگی آپ کی ساری ایسے مواقعوں سے بھری ہوئی ہے. آپ کا یہ ٹیسٹ ایک اگر اللہ نہ کرے ناکام بھی ہوتا ہے تو آپ کی زندگی پوری جو ہے نا وہ ناکام نہیں ہو جائے گی. مواقع آگے بھی آپ کو ملیں گے. اب ریسنٹلی BPSC اناؤنس کرنے جا رہا ہے 277 پوسٹ اسٹینوگرافر کی پولیس ڈپارٹمنٹ میں، تو ہم اس میں اپیئر ہوں گے اور ایک اچھی تیاری کے ساتھ اپیئر ہوں گے. سو نیور گیو اپ، اس کو مائنڈ میں رکھیں اور آگے چلیں، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی موقع سے بھری ہوئی ہے. آخر میں ان سب اسٹوڈنٹس کے لیے جو اس ٹیسٹ کو لے کے جن کا ٹیسٹ تھوڑا سا اچھا نہیں ہوا یا زیادہ اچھا نہیں ہوا، وہ تھوڑا سا پریشان ہیں، تو فراز احمد فراز کا ایک شعر میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک دیوانہ یہ کہتے ہوئے ہنستا جاتا، کاش منزل سے آگے بھی رستہ جاتا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ ناصر.